أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں اور پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 3 میں جو آیات ہیں وہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا اور اس کی مختصر تفسیر بھی پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں، زندگی کے سخت ترین حوادث کے موقع پر صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ گزشتہ آیات میں تعلیم و تربیت اور ذکر و شکر کے متعلق گفتگو تھی، ان کے وسیع تر مفہوم جس میں اکثر دینی احکام شامل ہیں کو سامنے رکھتے ہوئے محل بحث پہلی آیت میں صبر و استقامت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، جس کے بغیر گزشتہ مفاہیم کبھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ پہلے فرمایا، اے ایمان والوں، صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور ان دو قوتوں یعنی استقامت و خدا کی طرف توجہ کے ساتھ مشکلات و سخت حوادث سے جنگ کے لیے آگے بڑھو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور بلکہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا معنی ہے بدبختیوں کو گوارا کرنا، اپنے آپ کو ناگوار حوادث کے سپرد کرنا اور عوامل شکست کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، لیکن صبر کا مفہوم اس کے برعکس ہے۔ صبر و شکیبائی کا معنی ہے ہر مشکل اور حادثے کے سامنے استقامت۔ اسی لیے بعض علماء اخلاق نے صبر کے 3 پہلو بیان کیے۔ نمبر 1، اطاعت پر صبر، ان مشکلات کے مقابلے میں صبر کرنا جو اطاعت کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ نمبر 2، گناہ پر صبر یعنی سرکش و طغیان، نیز گناہ اور شہوات پر ابھارنے والے اسباب کے مقابلے میں قیام کرنا۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر اور ناگوار حوادث کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، پریشان نہ ہونا اور حوصلہ نہ ہارنا۔ ایسے موضوعات بہت کم ہیں جن کی صبر و استقامت کی طرح قرآن مجید میں تکرار و تاکید ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ صبر کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، جن میں 10 مقامات خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں نہایت تاکیدی انداز سے اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صابرین بے حساب اجر و جزا حاصل کریں گے۔ اس میں بڑے زمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور ایک اور مقام پر حوادث پر صبر کرنے کے بارے میں ہے کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ محکم ترین امور میں سے ہے۔ دراصل استقامت اور پامردی انسان کے بلند ترین فضائل میں سے ہے، اور اس کے بغیر باقی فضائل کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومن حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر و استقامت تمہارے لیے لازمی ہے، کیونکہ ایمان کے لیے صبر کی وہی اہمیت ہے جو بدن کے لیے سر کی۔ جیسے سر کے بغیر بدن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے ہی صبر کے بغیر ایمان میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی اور نہ اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز کے بعد اس مشکل کو حل کرنے کے لیے نکلتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ۔ شہداء کی ابدی زندگی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ شہداء کی زندگی کیسی ہے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ شہداء ایک طرح کی برزخی اور روحانی زندگی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم تو عموماً منتشر ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے اشارت کے مطابق ان کی زندگی ایک مثالی جسم کے ساتھ ہے۔ وہ بدن جو عام طور سے ماورا ہے، لیکن اس بدن کی مشابہ جس کی تفصیل سورہ مومنون کی آیت 100 کے ذیل میں آئے گی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ مکتب شیعہ پرورد
مسئلہ شہادت کی زیر نظر آیت اور قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے اسلام نے ایک نہایت اہم اور تازہ عامل کے لیے میدان تیار کیا ہے۔ مکتب تشیع نے ایک میدان تیار کیا ہے اور برزخ کی زندگی اور روح کی بقا کے لیے بہت واضح ہمارے پاس تشریحات موجود ہیں۔ آگے کی آیت میں کچھ بیان ہوگا۔ آیت نمبر 155 یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم تم سب کی خوف، بھوک، مالی و جانی نقصان اور پھلوں کی کمی جیسے امور سے آزمائش کریں گے، اور سب استقامت دکھانے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ وہ جنہیں جب کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ الطاف و رحمت الہی جن کے شامل حال ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اے خدا میں شہادت یعنی شہداء کی بدِ زندگی اور صبر و شکر، جن میں سے ہر ایک خدائی آزمائش کے مختلف رخ ہیں کہ ذکر کے بعد اس آیت میں بطور کلی آزمائش اور اس کی مختلف صورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سے مراد صرف زبانی ذکر نہیں بلکہ اس کی حقیقت اور روح کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس کے مفہوم میں توحید اور ایمان کی ایک نہایت عظیم دنیا آباد ہے۔ خدا لوگوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آزمائش اور امتحان کے سلسلے میں بہت گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے جو سوال ذہن میں ابھرتا ہے یہ ہے کہ کیا آزمائش اور امتحان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو چیزیں غیر واضح ہیں وہ واضح ہو جائیں اور ہماری جہالت اور نادانی کے پلڑے میں کمی ہو سکے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر خداوند عالم جس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے اور جو ہر شخص اور ہر شے کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے آگاہ ہے اور زمین و آسمان کے غیب کو اپنے بے پایہ علم سے جانتا ہے، کیوں امتحان لیتا ہے؟ کیا کوئی چیز اس سے مخفی ہے جو امتحان کے ذریعے آشکار ہو جائے گی؟ تو اس اہم سوال کے جواب تلاش کرنا چاہیے۔ آزمائش اور امتحان کا مفہوم خدا کے بارے میں اس مفہوم سے بہت مختلف ہے جو ہمارے درمیان مروج ہے۔ ہماری آزمائشوں کا مقصود وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے، یعنی مزید معلومات حاصل کرنا اور ابہام و جہل کو دور کرنا۔ لیکن خدا کی آزمائش در حقیقت پرورش و تربیت ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ قرآن میں 20 سے زیادہ مقامات پہ امتحان کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف دی گئی ہے۔ یہ ایک قانون کلی ہے اور پروردگار کی دائمی سنت ہے کہ وہ پوشیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے جسے قوت سے فعل تک پہنچنے کا عمل کہتے ہیں۔ وہ بندوں کو تربیت دینے کے لیے آزماتا ہے، جیسے فولاد کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اسے آب دینا کہتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ آدمی کو شدید حوادث کی بھٹی میں پرورش و تربیت کے لیے ڈالتا ہے، اسے مشکلات کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ دراصل خدا کا امتحان اس تجربے کار خیال کے مانند ہے جو مستعد دانوں کو تیار زمینوں میں ڈالتا ہے۔ یہ دانے طبیعی عملیات سے استفادہ کرتے ہوئے نشوونما پاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، حوادث سے برسر پیکار رہتے ہیں اور سخت طوفان، کمر توڑ سردی اور جلا دینے والی گرمی کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شاخوں پر خوبصورت پھول نکلتے ہیں یا وہ تنومند اور پرثمر درخت بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید انسانوں کے عمومی امتحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے۔ قرآن نے انبیاء علیہ السلام کے امتحانات کا بھی ذکر کیا، فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، خدا نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، سورہ بقرہ کی آیت 124 ہے۔ اسی بنا پر
ذیل نظر آیت میں امتحانات کے جو طریقے بیان کیے گئے انہی پر بس نہیں بلکہ یہ خدائی آزمائشوں کے واضح نمونے ہیں۔ محل بحث آیت اس سوال کے جواب دیتی ہے، قرآن کی کئی ایک دیگر آیات بھی اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں اہم ہیں جو ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امتحانات میں کامیابی کے لیے پہلا قدم وہی ہے جو اس چھوٹے سے پرمعنی جملے میں بیان کیا گیا ہے، وبشر الصابرین۔ یہ جملہ صراحت کرتا ہے کہ اس راہ میں صبر و استقامت کامیابی کی رمز ہے، اسی لیے صابرین اور با استقامت لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس جہان کے حوادث، سختیاں اور مشکلیں گزر جانے والی ہیں اور یہ دنیا گزرگاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس عمل کی طرف توجہ کامیابی کا دوسرا عامل ہے جسے جملے میں بیان کیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم خدا کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارا امتحان برائیوں اور اچھائیوں کے ذریعے لیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ چاہتا ہے مجھے آزمائے کہ میں اس نعمت پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے 40۔ اگر ہم قرآن کے مطالعہ کریں تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کے امتحانات بھی ملتے ہیں۔ اب آیت نمبر 158 دیکھیں سورہ بقرہ کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ صفا و مروہ خدا کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو لوگ خانہ خدا کا حج کریں یا عمرہ بجا لائیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کریں اور سعی کریں، اور مشرکین نے غیر مناسب طور پر ان پر جو بت نصب کر رکھے ہیں ان سے دونوں مقامات مقدسہ کی عظمت و حیثیت میں ہرگز کوئی کمی نہیں ہوئی، اور جو لوگ حکم خدا کی بجاوری کے لیے اعمال خیر بجا لائیں گے خدا ان کا قدردان ہے اور ان کے کردار سے آگاہ ہے۔ جاہلوں کے اعمال تمہارے مثبت اعمال میں حائل نہیں ہوں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مخصوص نفسیاتی حالات میں یہ آیت نازل ہوئی جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ پہلے تو مسلمانوں کو خبر دی گئی کہ صفا و مروہ خدا کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہیں۔ اس مقدمے اور تمہید کے بعد نتیجہ یوں بیان فرمایا گیا کہ جو لوگ خانہ خدا کا حج یا عمرہ بجا لائیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان طواف اور سعی کریں۔ اب صفا و مروہ کے بارے میں تھوڑا سا بیان ہو جائے کہ صفا و مروہ مکہ کی دو چھوٹی سی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ مسجد الحرام کی توسیع کے باعث آج کل یہ مسجد کے مشرقی حصے میں حجر الاسود اور مقام ابراہیم کی سمت میں واقع ہیں۔ یہ دونوں پہاڑیاں ایک دوسرے سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، معاف کیجیے 420 میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس وقت فاصلہ ایک چھنے ہوئے بڑے ہال کی شکل میں ہے، اور حجاج کرام اس چھت کے نیچے سعی کرتے ہیں۔ صفا پہاڑی کی بلندی 15 میٹر اور مروہ کی 8 میٹر ہے۔ صفا مروہ اس وقت دو پہاڑیوں کے نام ہیں، اصطلاح میں علم کو کہتے ہیں، لیکن لغت میں صفا کا معنی ہے مضبوط اور صاف پتھر جس میں مٹی، ریت اور سنگریزے ہوں، اور مروہ کا معنی ہے مضبوط اور درست پتھر۔ مراسم حج در حقیقت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارزات کے میدانوں، توحید، بندگی خدا، بندگی، فداکاری اور اخلاص کی منازل کی طرف پوری منظر کشی کرتے ہیں، اور
صفا و مروہ کی صحیح ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کا نام زندہ کرنے اور عظمت و استقلال اور آبادی کے لیے شیر خوار بچے تک کو جان کی بازی لگا دینا چاہیے۔ صفا و مروہ کی صحیح میں یہ سبق بھی پہنا ہے کہ نا امیدیوں کے بعد بھی کتنی امیدیں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب ہاجرہ نے وہاں پانی کی تلاش جاری رکھی جہاں وہ دکھائی نہ دیتا تھا، تو خدا نے بھی ایسے راستے سے انہیں سیراب کیا جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ صفا و مروہ ہم سے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے اوپر بت نصب تھے، لیکن آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوششوں اور جد و جہد سے شب و روز ہمارے پہلو میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے۔ اب خدا شاکر ہے، یہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ ضمناً اس بات پر بھی تھوڑی توجہ دلا دی جائے کہ شاکر کا لفظ پروردگار کے لیے ہے، لطیف تعبیر ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے نیک اعمال کے انتہائی احترام کی مظہر ہے، اور جب خدا بندوں کے اعمال کے پیش نظر شکر گزار ہوتا ہے تو اس سے بندوں کی ایک دوسرے کے بارے میں اور خدا کے بارے میں ذمہ داری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 159 ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ آیت نمبر 160 ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وان التواب الرحیم۔ ان دونوں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ان واضح دلائل اور ذرائع ہدایت کو چھپاتے ہیں جنہیں ہم نے نازل کیا، جبکہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کتاب میں بیان کر دیا ہے، ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور نفرین کرتے ہیں، مگر وہ جو توبہ کرتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں اپنے برے اعمال کی اصلاح کر کے نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے آشکار کرتے ہیں، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں کہ میں تواب و رحیم ہوں۔ شان نزول ان دونوں آیتوں کا علامہ جلال الدین سیوطی نے اسباب التنزیل میں یہ لکھا ہے اور ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ افراد جن میں معاذ بن جبل، سعد بن معاذ اور خارجہ بن زید شامل تھے، تو انہوں نے علماء یہود سے تورات کے چند متعلق سوالات کیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے مربوط تھے۔ انہوں نے اصل واقعے کو چھپایا اور وضاحت کرنے سے احتراز کیا، اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔ حق کو چھپانے کے نقصانات بھی بتائے گئے ہیں اس آیت میں کہ حق کو چھپانا نہیں چاہیے، اور یہ بات جو قدیم زمانے سے بہت مفاسد اور حق کشی کا باعث بنتی آ رہی ہے اور جس کے مہلک اثرات آج تک ہماری زندگی میں جاری و ساری ہیں، وہ ہے حق کو چھپانا۔ زیر بحث آیت اگرچہ ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا مفہوم ان سب پر محیط ہے جو ایسا کچھ بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں حقائق کو مخفی رکھنا اس لیے کہ لوگ سوال کریں درست نہیں ہے۔ تفسیر المنار کے مؤلف نے بعض لوگوں کے حوالے سے یہ جو لکھا ہے کہ سوال کی خاطر حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے، یہ درست نظر نہیں آتا ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات فرعی مسائل میں سرگرم رہنا جس سے لوگ زندگی کے حقیقی مسائل کو فراموش کر بیٹھیں، یہ بھی ایک قسم کی حق پوشی ہے، اگرچہ حق پوشی کا معنی یہ نہیں، لیکن حقائق کو مخفی رکھنے کا فلسفہ اس پر بھی محیط ہے۔ احادیث اسلامی میں بھی ان علماء پر شدید ترین حملے کیے گئے ہیں جو حقائق کو چھپاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیغمبر کی حدیث بھی ہے جو ذرا طولانی ہے، جس کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ لعن کا لفظ اکثر جگہ قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے
غصے سے دھتکارنا اور دور کرنا۔ اس بنا پر خدا کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں سے اپنی وہ رحمت اور تمام عنایات و برکات دور کر دے جو اس کی جانب سے انہیں پہنچتی ہیں۔ اب 2 آیات بلکہ 3 آیات رہتی ہیں، ان کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان 3 آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہو جائیں اور حالت کفر ہی میں مر جائیں، ان پر خدا، فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زیر لعنت ہیں اور رحمت خدا سے دور رہیں گے۔ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ تیسری آیت یعنی 163 کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا خدا اور معبود وہ اکیلا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود اور لائق پرستش نہیں، کیونکہ وہی بخشنے والا اور مہربان ہے، رحمت عام اور رحمت خاص کا مالک وہی ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم حق کو چھپانے کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں۔ زیر نظر آیات میں بھی انہی کفار کی طرف اشارہ ہے جو ہٹ دھرمی، حق پوشی، کفر اور تکذیب حق کا سلسلہ موت آنے تک جاری رکھتے ہیں۔ اگر انسان حالت کفر میں مر جائے تو قرآن مجید کی بہت سی آیات سے یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ حالت کفر اور حق سے دشمنی کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت کی سعادت اور بدبختی تو براہ راست ان ذخائر اور وسائل کا نتیجہ ہے جو ہم اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے پر و بال کفر اور حق دشمنی میں جلا دیے ہیں، وہ یقیناً اس جہان میں طاقت پرواز نہیں رکھتا، اور دوزخ کے گڑھوں میں اس کا گرنا یقینی ہے، کیونکہ دوسرے جہان میں اعمال میں جلانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، لہذا ایسا شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کیا خدا کی لعنت کافی نہیں ہے؟ مندرجہ بالا آیات کے مطابق خدا کے علاوہ حق پوشی کرنے والوں پر سب لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑتی ہے۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا خدا کی لعنت کافی نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب واضح ہے کہ در حقیقت یہ ایک طرح کی تاکید ہے، اور ایسے قبیح اور برے افعال انجام دینے والوں کے لیے تمام جہانوں کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں لفظ ناس بطور عموم کیوں استعمال ہوا ہے، جبکہ جرم میں شریک لوگ تو کم از کم ایسے مجرموں پر لعنت نہیں کرتے، ہم کہیں گے حالت تو یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنی اس عمل قبیح سے متنفر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود ان کے بارے میں حق پوشی کرے تو یقیناً انہیں تکلیف ہوگی اور وہ اس پر نفرین کریں گے، لیکن جہاں ان کے اپنے منافع کا معاملہ ہو وہاں یہ لوگ استثنائی طور پر چشم پوشی کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔